السلام علیکم۔ ڈاکٹر طارق ڈیرہ غازی خان سے آج نبض ہمارا ٹاپک ہے اور نبض سے متعلق انتہائی مختصر طور پہ سمجھنے کا طریقہ اور چیک کرنے کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ انتہائی سادہ عام فہم زبان میں آپ کو سمجھایا جائے تاکہ کوئی بھی ہو، چاہے نیا یوزر ہو یا نیا حکیم ہو یا کوئی ابتدائی سٹیج پر ہو، وہ اس نبض شناسی کو بہت آسانی سے سمجھ لے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر طارق ڈیرہ غازی خان سے آج جو ہمارا لیکچر مختصر طور پہ تیار ہوگا وہ نبض کے بارے میں ہوگا، یعنی نبض آپ کو چیک کرنا سکھایا جائے گا۔ دیکھیں، جو یہ کلپ بنایا جا رہا ہے اس میں نبض کی 100% تفصیل نہیں ہے، اس میں مختصر کر کے شارٹ کٹ میں آپ کو وہ باتیں بتائی گئی ہیں جس سے آپ کافی حد تک نبض کو سمجھ سکیں۔ یعنی 100% طریقہ کار سیکھنے کے لیے آپ کو کسی ماہر طبیب سے مشورہ لینا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی، پھر ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ 80% تک نبض کو سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ 20% کے لیے آپ کو تجربے کی ماہر حکیم کے زیر نگرانی ایک پریکٹس کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ بھی ایک قابل حکیم 5-10 منٹ میں مکمل طور پہ سمجھ لیتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کریں گے عضلاتی نبض کی، پھر اعصابی نبض کی اور پھر غدی نبض کی۔ سب سے پہلے تو نبض چیک کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں مقام ہونے چاہیے۔ پہلا مقام، جیسی آپ انگلی رکھیں فوراً ہی آپ کو نبض محسوس ہو جائے، یہ عضلاتی مقام ہوتا ہے۔ بس آپ یہ سب سے پہلے ایک مختصر سی لیکن جامع ڈیفینیشن 2 لفظوں میں سمجھ لیں کہ جیسی آپ انگلی رکھنے لگیں جلد پر ٹچ ہوتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے کہ نبض موجود ہے، اس کی دھڑکن، اس کی حرکت محسوس ہو جائے آپ کو، تو یوں سمجھ لیں یہ عضلاتی نبض ہے، یہ اوپر ہوتی ہے۔ تھوڑی سی یہ واضح نظر آ بھی جاتی ہے، اکثر پیشنٹ آپ کے سامنے آئیں گے نا تو یہ واضح نظر آ رہی ہوگی، پھولی بھی ہوگی۔ اچھا، بہرحال ایک ہے دوسری نبض، وہ گہرائی میں ہے، یعنی آپ اپنی 4 انگلیوں کو بالکل برابری کی بنیاد پہ رکھیں، بالکل اوکے، ان کے جو اوپر کے سرے ہیں نا انگلیوں کے وہ بالکل برابر ہونے چاہیے۔ تو اس کو طریقے سے برابر رکھ کے آپ نے کلائی کی جو ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کو چھوڑ دیں، یعنی کلائی جہاں رنگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لکیروں والے رنگ، ان کو چھوڑ دیں، وہاں ہڈی ہے اس پوری کو چھوڑ دیں، نیچے نبض شروع ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ جہاں ہاتھ کا سرا ہوتا ہے کلائی، اس سے 1-1.5 انچ نیچے، وہ ہر پیشنٹ کی اوپر نیچے ہوتی ہے، جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں ان کی ہڈی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے فکس سائز بتانا بھی مشکل ہے، بس آپ ہڈی ختم ہوتی شروع سمجھیں۔ اب وہاں پر آپ نے 4 انگلیاں رکھ دینی ہیں، ٹچ کرتے ہی عضلاتی نبض ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنی ہے اعصابی نبض کون سی ہے، تو آپ انتہائی گہرائی تک اس کو دبائیں، پریس کریں، آپ کو بالکل نیچے جڑ میں ملے گی نبض، اس کی حرکت بڑی کمزور ہوگی۔ اب یہ نبض اعصابی ہے، اس اعصابی نبض کو پہچان کر لیں۔ اب آپ نے 2 نبضوں کی پریکٹس سیکھ لی ہے۔ ایک نبض تو وہ ہے کہ آپ نے 4 انگلیوں کو جوڑ کے بالکل برابر ان کے سرے ہونے چاہیے۔ آپ بے شک اپنی ٹیبل کے اوپر عارضی طور پہ 1 لمحے کے لیے ٹچ کریں کہ ان کے سرے برابر ہو جائیں، پھر انگلیوں کو تھوڑا سا جما لیں، انگلیوں کو اکڑا لیں کہ وہ پھر ہلے نہ، کیونکہ ان کے سرے بالکل برابر پلین ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ انگلیاں ذرا سی اوپر نیچے ہوئیں تو آپ کو نبضیں بھی پھر اوپر نیچے ملیں گی، تحریکیں بھی اوپر نیچے ملیں گی، اس لیے اس سے پھر آپ کو سمجھ بھی غلط آئے گی، پھر تجویز دوا بھی غلط ہو سکتی ہے، تو لہٰذا پہلے تو اس کو سیدھا کریں۔ اچھا، اب آپ نے دیکھیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ نبض اوپر عضلاتی ہے اور گہرائی میں جا کے چیک کی تو وہ اعصابی ہے۔ پہلی عضلاتی، گہرائی میں جب اندر گئے اعصابی۔ کیس کلیئر ہو گیا؟ اب یہ 2 سمجھ آ گئی ہیں آپ کو۔ اب آپ سے جب پوچھا جائے کہ نبضوں کے مقام بتائیں تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ نبض انگلیاں رکھتی محسوس ہو تو اوپر ہوگی، یہ مقام ہے اس کا۔ دوسری نبض اعصابی ہے، جب گہرائی میں انگلیاں جائیں اور وہاں محسوس ہو، وہ اعصابی ہے۔ یہ 2 مقام آپ کسی کو بھی فوراً سمجھا سکتے ہیں۔
بے شک آپ کاپی پینسل لے لیں، اس کو لکھتے رہیں، اس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا یہ تو ہوگی دو، اب غدی کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی عضلاتی، دوسری اعصابی۔ اعصابی گہرائی میں اندر اندر، عضلاتی اوپر اوپر، ان کے درمیان میں جو نبض ملے گی وہ غدی ہوگی۔ اب آپ اس چیز کو لکھ لیں، ایک اپنے حساب سے ایک سائن بنا لیں کہ عضلاتی، غدی، اعصابی، یہ نبضیں کہاں کہاں ملتی ہیں، ان کے مقام کیا ہوتے ہیں۔ خود سے ایک نقشہ بنا لیں، ایسا نقشہ تیار کریں کہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ جب کسی کو سمجھانے لگیں اس نقشے کے مطابق، تو آپ کے لفظ اس نقشے کو آپ کی آنکھیں اس نقشے کو دیکھتی رہیں اور آپ کے لفظ میچ ہوتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں اب یہ آپ کو مقام پتہ لگ گئے، یہ پہلی چیز تھی جو اب آپ نے سیکھ لی ہے۔ اچھا اب دوسری بات، ایک تھوڑی سی نظامات جسم کے بارے میں بات چیت کر لیتے ہیں، کیونکہ دوسرا لیسن سمجھنے سے پہلے ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جب دل کی حرکت تیز ہوتی ہے تو خشکی کی تحریک ہوتی ہے، اس کو عضلاتی تحریک بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دل کی حرکت ہے نا، تو دل کی حرکت جب تیز ہوگی تو سکڑاؤ ہوتا ہے، جیسے عضلات اکڑ جاتے ہیں، پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایکسرسائز جو لوگ زیادہ کرتے ہیں ان کے جسم مضبوط ہوتے ہیں، عضلات مضبوط ہوتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں ان کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو مضبوطی آ جاتی ہے نا، اکڑاؤ آ جاتا ہے، اکڑ جاتی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ نبض عضلاتی ہے، دیکھیں یہ ہمارا پہلا لیسن تھا مقام والا کورس تو ہو گیا پورا، دیکھیں وہ سبجیکٹ ہم نے کلیئر کر دیا ہے۔ اب ہم نے نبض کی موٹائی یا اس کا پتلا پن دیکھنا ہے، یعنی اس کا سائز دیکھنا ہے، سائز نبض کا۔ ایک تو لمبائی ہوتی ہے نا، ابھی ہم چوڑائی کی بات کر رہے ہیں، چوڑائی کی، چوڑی کتنی ہوتی ہے، لمبائی کو آپ فی الحال چھوڑ دیں، اس کا ذکر بھی آپ سے کیا جائے گا۔ اچھا اس کو حجم کہہ سکتے ہیں، حجم کتنا ہے۔ تو جو عضلاتی تحریک والے پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے پٹھے مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں بھائی نبض سکڑے گی، پتلی ہو جائے گی، سمپل جنرل بات ہے یہ تو جب آپ کو نبض بالکل پتلی ملے تو اس کا مطلب ہے عضلاتی تحریک ہے، اور یہ نبض کہاں ہوگی، اوپر اوپر ہوگی۔ یہ لیسن آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں، آپ اپنے کاپی پہ اس کو لکھ بھی چکے ہیں۔ اب آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ پٹھے جیسے اکڑ جاتے ہیں، سماٹ ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، تو نبض جو مضبوط ہوگی وہ اوپر اوپر ہوگی، ظاہری بات ہے پتلی ہوگی۔ اچھا اب عضلاتی کے بعد جب ہم پہلا لیسن پڑھ رہے تھے مقام کا، اس میں ہم نے کہا تھا عضلاتی نبض اوپر اوپر ہوگی، تو اب آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ نبض مجھے اوپر اوپر ملی ہے لیکن پتلی ہے۔ یہ جو انگلی کے سرے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو بتائیں گے وہ پتلی ہے، موٹی ہے، زیادہ موٹی ہے۔ تینوں باتیں یہ آپ کی انگلیاں بتائیں گی۔ اس کی آپ پریکٹس کر بھی سکتے ہیں، ایک تنکا لے لیں، کھجی والی جھاڑو کا تنکا ہوتا ہے، یہ ایک صرف ایک مثال ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی اور چیز بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو آپ اس کے اوپر فنگر رکھیں، اب ظاہری بات ہے وہ نبض تو نہیں ہے، لیکن چلو آپ اس کے اوپر پریکٹس کر کے دیکھ لیں، تنکے پہ انگلی رکھیں، پتلی ہے۔ اب بال پوائنٹ کے اندر کا جو پلاسٹک کا سکہ ہوتا ہے، جس کے اندر نیلے رنگ کی سیاہی بھری ہوئی ہوتی ہے یا کسی بھی رنگ کی، آپ اس کے اوپر فنگر رکھیں، آپ کے پوروں کو محسوس ہوگا یہ موٹا ہے، تنکا پتلا تھا۔ لیکن بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، اس چیز کو آپ خود پک کریں۔ اب پہلا تنکا تھا جو پتلا تھا، دوسرا بال پوائنٹ کا سکہ تھا جو اس سے زیادہ موٹا تھا، تو یہ اب آپ نے محسوس کر لیا نا۔ اب تیسری کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے زیادہ موٹی ہوگی، وہ پورے خود بتا دیں گے ہاں جی موٹی ہے۔ یہ دیکھیں یہ نبض کا ایک حجم ہے، تو اب حجم کا آپ کو پتہ لگ گیا۔ اب آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ کبھی آپ دیکھیں نا، اب آپ کسی کو بتائیں، کسی حکیم کو کہ میں نے فلاں پیشنٹ کی نبض چیک کی ہے اور وہ عضلاتی تھی، تو وہ آپ سے پوچھے گا کنفرم کیسے کیا، تو آپ اسے کہیں پتلی نبض تھی، تو وہ پھر پوچھے گا چلو ٹھیک ہے پتلی نبض تھی لیکن آپ نے کنفرم کیسے کیا، تو اب آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ جب پٹھے مضبوط ہوتے ہیں تو جسم ٹائٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اکڑی ہوئی تھی، تنی ہوئی تھی۔ اب وہ کہے گا کہ آپ نے نبض صحیح چیک کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب آپ نے کسی سے کہا کہ غدی نبض میں نے چیک کی ہے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کو کہاں ملی۔ دیکھیں مقام میں آپ کو سمجھا چکا ہوں پہلے،
آپ کہیں گے کہ مجھے اوپر والے مقام پہ ملی. کنفرمیشن نمبر 1. اب وہ آپ سے بولے گا وہ موٹی تھی تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پتلی نفس سے زیادہ موٹی تھی لیکن اعصابی نفس سے پتلی تھی، کیونکہ اعصابی سب سے حجم میں پھیلی بھی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے. اب وہ حکیم آپ سے کنفرم کر لے گا ٹھیک ہے آپ نے نفس سے چیک کی ہے. اب پھر آپ کہتے ہیں کسی کو کہ میں نے اعصابی نفس چیک کیا، تو مقام بتائیں، اس کا حجم بتائیں، سائز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ بھی آپ نے بتا دیا. اب حکیم کنفرم کر لے گا کہ اس نے نبض بالکل ٹھیک دیکھی ہے، پیشنٹ کے بارے میں جو پرفیکٹ انفارمیشن تھی وہ مجھے مل چکی ہے. اب وہ اس کی دوائی بتائے گا. پہلے تو وہ بتانے والا حکیم خود کہے گا کہ میں نے یہ میڈیسن دی ہے، مجھ سے مسٹیک کہاں ہوئی ہے. تو سننے والا جو ہے، جو سینئر حکیم ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ سمجھ لے گا فون پر کہ یہ جو بات بتا رہا ہے اس نے یہ دوائیاں دی ہیں، تو وہ دوائیوں کو بدل دے گا. اسی مزاج کی ہوں گی، تحریکیں وہی ہوں گی، لیکن وہ اس کی دوائی الگ ڈیسائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کے سامنے جواب آپ کو مل گیا. اچھا، تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے اکڑاؤ. عضلاتی غدی تحریک میں تو ویسے ہی سارے مضبوط ہوتے ہیں، اکڑاؤ تو ہونا ہی ہے. یہ سب سے تیز اکڑاؤ ہے، تناؤ بھی کہتے ہیں اسے. نبض تنی بھی ہوگی کیونکہ دل تحریک میں ہے نا. دل، شریان کا تعلق دل سے ہے، ورید کا جگر سے ہے. ابھی ورید کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. ابھی آپ شریان سے ریلیٹڈ بات چیز سمجھیں کہ وہ چیز تنی ہوئی ہوگی، اکڑی بھی ہوگی اور اوپر کھڑی بھی ہوگی، یعنی نبض عضلاتی اوپر ہوگی. اوکے، اب ہم اس کو کہتے ہیں، یہ ایک تیسرا جزو ہے. پہلے آپ نے مقام سمجھا، پھر آپ نے حجم سمجھا، اب اکڑاؤ، تناؤ کو سمجھا. تو جب عضلاتی تحریک ہوگی تو جب آپ انگلی سے تھوڑا سا دبا بھی دیں گے نا، ویسے تو وہ اوپر محسوس ہو گئی آپ کو، لیکن آپ اسے تھوڑا سا دبائیں گے نا تو وہ آپ کی انگلیوں کو اپنے تناؤ کی وجہ سے اٹھا دے گی. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دل اس کا مضبوط چل رہا ہے، دل کی تحریک بڑھی ہوئی ہے، اس نے آپ کی انگلیوں کے سروں کو اوپر اٹھا دیا ہے. یہ تیسرا سبجیکٹ ہے نبض سے متعلق، یہ آپ نے نہیں بھولنا. اچھا، اب یہ ہو گئی. اچھا، اب ہم گہرائی والی اعصابی نبض کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل ترتیب اسی طریقے سے چل رہی ہے، پہلے عضلاتی، پھر اعصابی، پھر غدی. یہ جو شروع میں سبق آپ کو دیا گیا تھا وہ بھی اسی طرح تھا، پہلے مقام بتائیں، پھر حجم بتائیں. اب آپ نے تناؤ چیک کرنا ہے. تناؤ میں بھی پہلے عضلاتی کی بات ہوئی ہے، سخت تناؤ ہوگا. اب اعصابی کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ نے نبض بڑی گہرائی میں چیک کی. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ جب اعصابی تحریک ہوگی تو تسکین کہاں ہوگی؟ نظامات جسم میں اس کی انفارمیشن آپ کو معلوم ہی ہے. اعصاب میں تحریک ہے تو تسکین عضلات میں ہوگی. تو جب تسکین میں عضلات ہو، دل میں تسکین ہی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے دل کی حرکت کمزور ہے. تو ظاہری بات ہے اعصاب کا تعلق پانی سے ہے، تو یعنی جسم میں پانی کی مقدار زیادہ ہے. جب پانی کی مقدار زیادہ ہوگی تو عضلات ڈھیلے پڑ جائیں گے. یہ تو دیکھیں جنرل سی بات ہے. تو جب آپ نے نبض اپنی انگلیوں کے سروں سے گہرائی میں، یعنی گہرائی میں دباؤ دیا اپنی انگلی کے سروں سے، گہرائی میں چیک کیا، تو اب آپ خود چیک کریں، خود دیکھیں نبض اعصابی آپ کو مل گئی. تو وہ تو آپ کی انگلیوں کو محسوس کی حد تک اٹھائے گی. محسوس جیسے ہوتا ہے نا کہ ہاں جی کہیں پانی ہلکا پھلکا، خون ہلکا پھلکا چل رہا ہے، اس طرح آپ کو محسوس ہوگا، کیونکہ اس نبض میں تو تسکین ہے. اعصاب میں تحریک، عضلات میں تسکین. نبض کا تعلق ہی عضلات سے ہے کیونکہ خون دوڑ رہا ہے اس میں، تو وہاں تو تسکین ہے. تو اس نے آپ کی انگلیوں کو یہ احساس نہیں دینا کہ اکڑاؤ ہے، بلکہ اس نے یہ دکھانا کہ مردہ ہے، بہت کم جان ہے، ہلکی ہلکی دھڑکتی محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ دل میں تسکین ہے نا، دل سکون میں آیا ہوا ہے، وہ تیز دھڑک نہیں سکتا. اب آپ اپنی عضلاتی نبض کو دوبارہ سے چیک کریں، دیکھیں اس میں دھڑکن تیز تھی، تناؤ زیادہ تھا، اعصاب میں کم تھا، ٹھیک ہے، اعصاب میں کم تھا. اب یہ دیکھیں اعصاب میں جب کم ہے تو اس کی وجہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ابھی 1 منٹ پہلے بتا چکا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو لہٰذا اب اس کی بات نہیں کرتے. اب ہم نے بات کرنی ہے غدی کی. پہلے تو مقام کی طرف جائیں. مقام میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں. پہلا مقام عضلاتی، دوسرا اعصابی مقام تھا بالکل گہرائی میں. ان کے درمیان جو مقام تھا وہ غدی تھا.
دیکھیں مقام یاد آ گیا نا آپ کو، وہ آپ نے کاپی پہ لکھ بھی لیا، دیکھیں اپنا پرچہ دوبارہ چیک کریں. اب یہ جو درمیان کی جگہ تھی یہ غدی تھی. اب یہ دیکھیں جب جگر میں غدد میں تحریک ہوگی تو تحلیل کہاں ہوگی؟ دل میں، عضلات میں. اعصاب کی وجہ سے تسکین تھی، جگر میں جب تحریک ہوئی تو تحلیل ہو گئی. تحلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سکون، جو آہستہ آہستہ دھڑک رہی تھی نبض اعصابی تحریک میں گہرائی میں، وہ درمیان والے مقام میں موٹی بھی کم ہوگی اور آپ کو احساس بھی کم دے گی. اور اس میں جو تناؤ ہوگا، اکڑاؤ یا تناؤ جس کی بات ہم کر رہے تھے، اعصابی میں تو بالکل ہی نہیں ہے نا، عضلاتی میں بہت تیز تھا، لیکن غدی میں درمیانہ تناؤ ہوگا. یعنی تناؤ نہ سخت ہوگا نہ وہ کمزور ہوگا، ٹھیک ہے، نارمل سا ہوگا، بس پتہ لگے گا ہاں جی نبض موجود ہے. اب دیکھیں یہ جو نا چیزیں پوری ہو گئی ہیں ہماری، ٹھیک ہے. اب چوتھی کی بات کر لیتے ہیں، وہ ہے دھڑکن. اس کو ٹھوکر بھی کہہ سکتے ہیں، دھڑکنا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو چوٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں پر نبض ٹھوکر کتنی مارتی ہے، یعنی اسے اٹھاتی کتنی ہے، چوٹ کیسے مارتی ہے، آپ کی انگلی پر نبض دھڑکتی کیسے ہے. یہ تینوں ایک ہی لفظ ہیں، یہ مختلف حکماں مختلف انداز سے جب سمجھاتے ہیں نا تو وہ یہ تینوں میں سے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے فوراً پک کر لینا یہ کیا بات ہو رہی ہے. اب ان تینوں لفظوں کو بے شک آپ لکھ لیں، تو اس وائس کو تھوڑا پیچھے کر لیں، دوبارہ سے سن لیں. تو اب آپ نے یہ ٹھوکریں یعنی دھڑکنیں چیک کرنی ہیں. چلیں میں دھڑکن کا نام لے لیتا ہوں کیونکہ دل دھڑکتا ہے. اب دیکھیں بات پہلے کرتے ہیں عضلاتی کی. جب آپ فنگر رکھیں گے پہلی فوراً ہی محسوس ہو جائے گا نبض کھڑی ہوئی ہے، ہلکا سا، معمولی سا، ہلکا سا، بالکل نام کی حد تک دبا لیں اسے، تو آپ محسوس کریں گے کہ دل کی جو نبض ہے مقام اوپر، حجم پتلا، تناؤ سخت، چوتھے نمبر پہ اس کی دھڑکن تیز ہے. کیونکہ عضلاتی تحریک ہے نا، دل نے تو زور زور سے دھڑکنا ہے کیونکہ تحریک ہی دل کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اب پوائنٹ سمجھتے جائیں، دیکھیں کتنی آسان طریقے سے آپ کو سمجھائی جا رہی ہے بات. کیونکہ تحریک ہی دل میں ہے تو اس نے زور زور سے تو دھڑکنا ہے. اب اس کی دھڑکن 75 بھی ہو سکتی ہے، 80 بھی ہو سکتی ہے، تو یعنی 70 تو لازمی ہوگی نا. دل کی سپیڈ دھڑکنے کی زیادہ ہوگی. آپ سمجھ جائیں کہ اس پیشنٹ کی عضلاتی تحریک بنی ہوئی ہے اور آپ کی انگلی پر اب گھڑی چلے گی دماغ میں سیکنڈ کے حساب سے. بے شک آپ گھڑی اپنے سامنے رکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ نبض سیکنڈ سے پہلے دھڑکتی ہے، 75-80 کے قریب اس کی سپیڈ ہوگی ایک منٹ میں. اگر آپ 10 سیکنڈ بھی نبض کو دیکھ لیتے ہیں تو 10 تو سیکنڈ آپ کے دماغ میں چلے ہیں یا سامنے گھڑی تھی وہاں سے آپ نے چیک کر لیا. لیکن جس کی تحریک عضلاتی تیز ہوگی اس کی جو سپیڈ ہوگی 10 سیکنڈ میں 12-14 دفعہ تک دھڑک سکتی ہے. اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں وضاحت سے آ گئی ہیں. اچھا اب آپ نے غور سے ایک بار پھر سمجھنا ہے، اس ایک پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے. دوبارہ سے سن لیں. عضلاتی میں سپیڈ تیز ہے، بار بار دھڑک رہی ہے، ایک منٹ میں 80 تک دھڑکن محسوس ہو رہی ہے. 10 سیکنڈ میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سیکنڈ 10 گزرے ہیں، دھڑکن 12 دفعہ 13 دفعہ دھڑک گئی ہے، 14 دفعہ دھڑک گئی ہے. اس کا مطلب ہے پکی بات یہ ہے کہ دل کی دھڑکن بھی تیز ہے کیونکہ عضلاتی تحریک ہے. اس دھڑکن کو پہچانیں آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ عضلات میں تحریک ہے. اچھا اب عضلات کے بعد کس چیز کا نمبر تھا؟ اعصاب کا نمبر تھا. اب اس اعصاب پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. یہ آپ کو گہرائی میں ملیں گے، سب سے گہری یہ مقام ہے. اس کا مقام کا لیکچر شروع میں دیا جا چکا ہے، وہ تو آپ لکھ چکے ہیں، دیکھیں اپنا پیپر. گہرائی میں انگلیاں کریں، وہاں پر آپ کو دھڑکن یعنی انگلیوں پر جو چوٹ محسوس ہوگی، دل کی جو دھڑکن محسوس ہوگی وہ بہت ہلکی محسوس ہوگی. 40 45 48 50 سے نیچے ہی ہوگی تقریباً، یوں سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اعصابی دھڑکن ہے. اب یہ بتائیں یہ دھڑکن کمزور کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ جب پیشنٹ کی نبض آپ نے چیک کی ہے تو عضلات کی جو سپیڈ تھی عضلاتی تحریک میں اوپر تھی تو تیز تھی کیونکہ تحریک ہی عضلاتی تھی. دل تحریک میں تھا، زور زور سے دھڑک رہا تھا. لیکن اب اعصاب میں تحریک ہے، دل میں تسکین ہے.
دل میں تسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سکون میں ہے، ہلکی ہلکی حرکت کر رہا ہے. تو اعصاب کی جو نبض ہے وہ تو آپ نے گہرائی میں نیچے نیچے دیکھی ہے نا، تو اس کی نبض کیا ملے گی آپ کو؟ بالکل سلو، ہلکی، ڈاؤن لیول پہ. یعنی ہلکی ہلکی آپ کی انگلی میں نا چوٹ مارے گی، ایسے چوٹ مارے گی جیسے آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو، محسوس کرے گا. اس میں وہ پریشر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. دیکھیں یہ کلیئر ہو گیا مسئلہ. اس کا مطلب ہے اب آپ نے یہ چیز بھی پہچان لی ہے. اوکے، اس میں کسی قسم کی کمی تو نہیں ہے. اب آپ کو پتہ لگا کہ تحریک جب اعصاب میں ہو تو تسکین دل میں ہوتی ہے، اس لیے یہ نبض مل نہیں رہی تھی. لیکن جب دل میں تحریک تھی تو وہ نبض اپنی چوٹ سے بار بار دھڑک کے آپ کو احساس دلا رہی تھی کہ عضلاتی تحریک چالو ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی دل کی. اچھا، اب ان کے درمیان والا مقام کون سا ہوا؟ جگر کا، غدی. جب آپ ان کے درمیان چیک کریں گے تو خود ہی نبض آپ کو مل جائے گی. اب آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اعصاب کی انفارمیشن اور جو عضلات کی انفارمیشن ہے اس کے درمیان والی بات کرنی ہے. اب دیکھیں، دوبارہ دل کو دیکھیں، دھڑکن احساس دلا رہی تھی آپ کو عضلاتی تحریک میں تیز تیز، اور اعصاب میں بالکل ہی کم دھڑکن تھی. اب جب غدی تحریک ہوگی تو دھڑکن درمیانی ہوگی. یعنی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ عضلات میں تحریک تھی تو دھڑکن 80 تک پہنچی ہوئی تھی. دیکھیں اس سے زیادہ بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہے، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دھڑکن 90 سے اوپر بھی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال ہم اس کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جو موسٹلی ہوتا ہے وہی مثال آپ کو سمجھائی جا رہی ہے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اچھا، اب آپ نے عضلات کی دھڑکن دیکھی، وہ 80 تھی. اعصاب کی چیک کی، وہ 45 تھی. اب اس کے درمیان کی جو دھڑکن ہے نا وہ 60-65 ہوگی. اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ غدی تحریک ہے. اور اس کی جو چوٹ ہوگی، عضلات کی تیز تھی، اعصاب کی بالکل مردہ تھی، اس کی چوٹ ان کے درمیان ہوگی، یعنی ہلکا ہلکا آپ کو احساس دلائے گی، لیکن اتنا بھی ہلکا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن احساس دلائے گی. اچھا، اب آپ کو سب چیزیں بتا دیں. نبض کا طریقہ کار، یعنی مقام کے بعد اس کا حجم کے بعد اس کا تناؤ اکڑاؤ جو بھی ہے. چوتھے نمبر پر یہ چیز آپ کو سمجھائی ہے جو اس وقت چل رہی ہے، یعنی دھڑکن، ٹھوکر، چوٹ جو بھی ہے، یہ چیز دی ہے. ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ اعصابی تحریک جو سب سے نیچے ہوتی ہے وہ نبض سست ہوتی ہے، بڑی کمزور ہوتی ہے. اور جو درمیان والی ہوتی ہے وہ نارمل نبض ہوتی ہے، یعنی اس کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے، اس کی موٹائی نارمل ہوتی ہے، نہ بہت باریک ہوتی ہے عضلاتی کی طرح، نہ بہت موٹی ہوتی ہے اعصابی کی طرح، وہ کنٹرول لیول پہ ہوتی ہے. دیکھیں یہ بات آپ نے سمجھ لی نا. اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اب آپ نے غدود کی نبض کی انفارمیشن خود بنا لینی ہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. دیکھیں مین چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ یہی 4 ہوتی ہیں، ویسے اس کے علاوہ 1-2 اور بھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے کوئی حکیم وغیرہ بیٹھے گا تو آپ اس کے سامنے پریکٹس کر کے اس چیز کی تفصیل لے سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، یہ بالکل نارمل ہے، ہلکی ہے، اور اس کے اوپر آپ بار بار پریکٹس کریں، ڈیٹیل سے سمجھیں. انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہر قسم کی تفصیلات آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. بات جیسے جیسے سمجھ میں آتی رہے بار بار اس چیز کے اوپر دھیان دیتے رہیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی نبضوں میں اور کچھ ہوتا ہے جیسے کہ پہلے بتائی جا چکی ہے. اس ویڈیو میں جب بات چیت کی جا رہی تھی تو اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ تفصیلات اس کی اور بھی ہیں، لیکن فی الحال یہ موٹی موٹی تفصیلات ہیں. آپ انہیں ایک چیزوں کو سمجھ لیں. ایٹ لفٹ کلینک میں جب پیشنٹ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کے سامنے اس قسم کی بات کر سکتے ہیں. اس قسم کی نالج کو ذہن میں رکھ کے آپ اس کی نبض کو چیک کر سکتے ہیں، اس کی تحریک کو سمجھ سکتے ہیں. یہ سیدھی بات ہے. باقی جو باتیں ہیں ان کے اوپر بھی کسی روز ڈسکس کریں گے. 5ویں چیز بھی آپ کو بتائی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور وہ بھی یہی تھی کہ نبض کا کمزور ہونا، نارمل ہونا، اس کا چست ہونا. چست عضلاتی تحریک میں، نارمل غدی تحریک میں، اور جو بالکل کمزور سی نبض ہے وہ اعصابی تحریک میں. اچھا، اب اس کے اندر اب آپ کو ایک فارمولا لاسٹ سمجھایا جا رہا ہے، اب آپ اس کو بھی سمجھ لیں. یہ بڑا ہی قیمتی لیسن ہے. اچھا، آپ نے اپنی انگلیاں رکھی ہیں نبض کے اوپر بالکل برابر، ٹھیک ہے.
اب آپ تھوڑا سا غور کریں، کنسنٹریٹ کریں. دیکھیں ایک کام کی بات آپ کو پھر بتائی جا رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلی انگلی ہوگی نا وہ اعصاب کی ہوگی. اب آپ یہ پوائنٹ سمجھ لیں، اس کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو بھولے تو آگے کا لیسن نہیں چلے گا. یہ سیکنڈ لیسن ہے اور بالکل مختصر سا ہے، اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہوتی. پہلا لیسن یہ ہے کہ جو پہلی انگلی ہے وہ اعصاب کو ظاہر کرتی ہے، جو دوسری انگلی ہے وہ غدود یعنی جگر کی حرارت کو، یعنی جگر کے امراض کو ظاہر کرتی ہے. تیسری انگلی عضلات کی ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے اس کو محسوس کر لیا. اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے غور سے. یہ ہے مرکب نبض. ابھی تو میں نے آپ کو مفرد نبض سکھائی تھی نا کہ اعصابی نبض کہاں ہوگی، اس کا مقام اعصاب کا کہاں ہے، غدود کا کہاں ہے اور عضلات کا کہاں ہے، وہ تو آپ نے سمجھ لیا. تو آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ بھی بڑا آسان ہے. اچھا اب آپ نے فرض کر لیں مقام نمبر 1 عضلاتی سے بات کرتے ہیں. عضلاتی پہ آپ نے اپنی 4 فنگرز رکھ دی ہیں، انگلیاں رکھ دی ہیں. تو اب آپ ذرا نوٹ کریں، آپ کی تیسری انگلی بھی دھڑک رہی ہوگی، دوسری بھی، اور پہلی بہت کم. اگر آپ کی 4 انگلیاں اٹھ جائیں تو غدی عضلاتی تحریک ہوگی، گیس زیادہ ہوگی، نبض میں گیس بھری ہوئی ہوگی، پیٹ خراب ہوگا، تبخیر جلن بہت ہوگی اس کی. اب آپ اسے تھوڑا سا دبائیں، تھوڑا سا، یعنی معمولی سا دبانا ہے، کیونکہ عضلات کی تحریک تو ویسے ہی محسوس ہو جاتی ہے. ہاں جی نبض اوپر ہے تو دبانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ ابھی اس کو معمولی سا دبا دیں، بس تھوڑا سا. جب آپ دبائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جو پہلی 3 انگلیاں ہیں، آپ ذرا ان کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، آپ ان کے اوپر توجہ دیں. پہلی جو 3 انگلیاں، اگر یہ عضلاتی نبض ہے، اگر آپ کی پہلی انگلی دھڑکے اور تیسری دھڑکے، درمیان کی غدی ہے نا اسے چھوڑ دیں فی الحال. آپ محسوس کریں کہ یہ 2 حرکت کر رہی ہیں، یہ عضلاتی اعصابی نبض ہے آپ کی. دیکھیں سمجھ آ گئی نا. یہ مقام کہاں کا ہے؟ اوپر کا. اوپر کو دیکھیں آپ. اب آپ نے مرکب نبض بتانی ہے، عضلاتی غدی ہے یا عضلاتی اعصابی ہے، تو بات آپ نے عضلات سے شروع کرنی ہے، کیونکہ مرکب بتانی ہے نا. یا تو آپ عضلاتی اعصابی بتائیں گے یا عضلاتی غدی. تو آپ نے دیکھا کہ نبض اوپر ہے، اب آپ نے بات عضلات سے ہی شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ نبض کیا ہے. اگر آپ دیکھیں عضلاتی نبض ہے اور اوپر ہے اور آپ کی پہلی انگلی دھڑک رہی ہے، تو آپ فوراً کہتے ہیں عضلاتی اعصابی نبض ہے. اگر آپ کی پہلی کی بجائے، پہلی تو اعصابی تھی نا آپ کی، اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ عضلات سے شروع کرنی ہے بات، تو عضلات کو ذہن میں رکھ کے آپ فوراً کہیں پہلی انگلی دھڑک رہی ہے، عضلاتی اعصابی ہے. اگر پہلی انگلی نام کو دھڑک رہی ہو، بالکل ہلکی، یا نہ دھڑک رہی ہو لیکن دوسری دھڑک رہی ہو، تو دیکھیں ابھی لیسن آپ کو کیا سمجھایا ہے. پہلی اعصابی، دوسری غدی، تیسری عضلاتی. مقام عضلاتی ہے تو عضلات سے بات شروع کرنی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں کہ پہلی نبض دھڑکی، عضلاتی کہہ دیا، اب پہلی بہت کم دھڑک رہی ہے یا دھڑک نہیں رہی، اب دوسری دھڑک رہی ہے، تو یہ کون سی ہوئی؟ عضلاتی غدی. اب فرض کر لیں تینوں انگلیاں ہی کھڑی ہیں، یا جو ہے اپنا چاروں ہی کھڑی ہو گئی، انگلیاں اوپر ہو گئی، نبض نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے گیس کا پریشر فل بھرا ہوا ہے. اب یہ 4 انگلیوں پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ اگر آپ کی 5ویں کوئی انگلی ہوتی جو کہ نہیں ہے تو وہ بھی دھڑک رہی ہوتی. یہ لمبی نبض ہے. اب یہ جو نبض کی لمبائی ہے نا، لمبائی کی بات کر رہا ہوں. پہلے تو ہم نے حجم چوڑائی کی بات کی تھی نا، چوڑی کتنی ہوگی؟ عضلاتی پتلی سی ہوتی ہے، چوڑائی میں بہت پتلی ہوتی ہے. غدی نبض چوڑائی میں عضلاتی سے موٹی ہوتی ہے، اور اعصابی نبض چوڑائی میں ان دونوں سے زیادہ موٹی ہوتی ہے. دیکھیں پہلے تو یہ حجم کے معاملے میں ہم بیان کر چکے ہیں. اب ہے یہ لمبائی. عضلاتی نبض 4 انگلیوں تک ہو سکتی ہے، شدید صورت میں 4 انگلیوں سے بھی بڑھ جاتی ہے. عضلاتی نبض جو اوپر ہے وہ 3 انگلیوں تک بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری کی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے، اس میں یہ 4 انگلیاں نہیں آتی. بیماری بڑھتی جائے گی، عضلاتی تحریک بڑھتی جائے گی، یہ 4 انگلیوں تک، 5 انگلیاں جو کہ نہیں ہیں فی الحال، ایک مثال کے طور پہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں، وہ وہاں سے بھی کراس کرتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ یہ عضلات میں طاقت ہے، عضلاتی تحریک ہے، مضبوطی ہے، یہ اس لیے. اب بات کرتے ہیں اعصابی کی. یہ وہی طریقہ چل رہا ہے، عضلاتی، اعصابی
غدی. اب اعصابی کی بات کر لیتے ہیں. اب آپ اعصابی کو جب چیک کریں گے تو ابھی تو جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ یہ آپ مرکب کی بات کر رہے ہیں، تو اب آپ اس کو دیکھیں. ایک بار پھر آپ کو لیسن پڑھا دیتا ہوں کہ پہلی انگلی اعصابی، دوسری غدی، تیسری عضلاتی. یہ ابھی ہم دوبارہ پڑھ کر بھی بیٹھے ہیں، یہ اب آپ نے کاپی پینسل پہ لکھ بھی لیا ہوگا کہ انگلیوں کی ترتیب ایسے ہے. اب ہم چلے گئے ہیں بالکل گہرائی میں، وہاں نفس چیک کریں. اب بات ہم کر رہے ہیں اعصابی کی، گہرائی میں چلے گئے ہیں. مقام آپ کو یاد ہے نا اعصابی میں مقام. اب ہم جو بھی بات شروع کریں گے اعصابی سے کریں گے، یعنی یا تو اعصابی غدی کہیں گے یا اعصابی عضلاتی کہیں گے. اچھا، اب جب آپ گئے، آپ نے مقام چیک کیا تو آپ کی دوسری انگلی پر ہلکی ہلکی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی. دیکھیں انگلیاں برابر رکھیں، انگلیوں کے اوپر نیچے ہونے سے سسٹم بھی بدل جاتا ہے، نبضیں غلط محسوس ہوتی ہیں، یہ آپ کو بتا چکا ہوں. اب آپ نے چاروں انگلیاں بالکل برابر جوڑ کے جب گہرائی میں لے گئے تو گہرائی میں آپ کو نبض محسوس ہوئی. آپ نے محسوس کیا کہ دوسری انگلی اٹھ رہی ہے. اب بتائیں دوسری انگلی کون سی تھی؟ پہلی اعصابی، دوسری غدی، تیسری عضلاتی. بات ہو چکی ہے نا اس بارے میں. تو جب آپ کو دوسری انگلی محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ اعصابی غدی نبض ہے. دیکھیں ہم نے اعصابی کیوں کہا؟ کیونکہ ہم بہت گہرائی میں تھے. اب اعصابی غدی نبض ہے. اب آپ اس کو لکھ کے رکھ لیں، یہ نبض اعصابی غدی ہوگی کیونکہ دوسری انگلی پر دھڑکن محسوس ہو رہی ہے، یعنی چوٹ، دھڑکن، ٹھوکر. میں نے یہ لفظ بتائے تھے نا آپ کو، ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال ہو. چلیں ہم دھڑکن استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو دھڑکن دوسری انگلی پہ محسوس ہوئی تو آپ کہیں کہ یہ اعصابی غدی ہے. یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اچھا، فرض کر لیں اعصابی غدی دوسری انگلی پہ محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ تیسری انگلی پر گہرائی میں محسوس ہو رہی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تیسری انگلی کون سی تھی؟ پہلی اعصابی، دوسری غدی، تیسری عضلاتی. ہم گہرائی میں ہیں تو اعصاب سے بات کریں گے تو وہ اعصابی عضلاتی ہے. کبھی کبھی یہ نبض ذرا سی اوپر بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے حجم سے، اس کی لمبائی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگی. اچھا چلیں لمبائی کی بات کر لیتے ہیں، یہ چھٹی چیز ہے ویسے تو. یہ جو عضلاتی ہوگی وہ 4 انگلیوں سے بھی لمبی ہوگی عضلاتی. جو غدی نبض ہوگی وہ 3 انگلیوں پہ محسوس ہو جاتی ہے. کبھی ہوتا ہے جب وہ 4 انگلیوں تک محسوس ہوتی ہے، ورنہ وہ 3 انگلیوں پر ہی ہوتی ہے. جو اعصابی نبض ہوگی وہ 3 انگلیوں پر بہت شاذ و نادر محسوس ہوتی ہے، ورنہ 2 انگلیوں پر ہی محسوس ہوتی ہے. یا تو پہلی سے محسوس ہو رہی ہوگی یا تیسری سے، بس یہیں تک ہی محسوس ہوتی ہے اور گہرائی میں ہوتی ہے. مقام وغیرہ آپ کے ذہن میں. اب یہ دیکھیں، یہ ساری تفصیلات آپ کو بتائی گئی ہیں. لمبائیاں نبضوں کی بتائی گئی ہیں، چوڑائی بتائی گئی ہے، ساری تفصیل آپ کو بتا دی ہے. کمزور نبض، چست نبض اور نارمل نبض. نارمل غدی ہوتی ہے، چست عضلاتی ہوتی ہے، بالکل ہی سست فارغ نالائق جو نبض ہوتی ہے وہ اعصابی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. اب آپ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اس